شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ رضوانہ مہتاب سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ ملکی نوجوانوں کی صلاحیتیں مکمل طور پر بروئے کار لانے کے لیے جامع تربیتی پروگرام شروع کیا گیا ہے۔ صدر مملکت کل بحرین کے 4 روزہ سرکاری دورے پر روانہ ہوں گے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ دہشت گرد عناصر کو اپنے نظریے کو فروغ دینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور کل جماعتی حریت کانفرنس نے رواں ماہ کی 26 تاریخ کو بھارت کا یوم جمہوریہ یوم سیاہ کے طور پر منانے کا اعلان کیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستانی نوجوان بے پناہ صلاحیتوں کے مالک ہیں اور ان کی صلاحیتیں بروئے کار لانے کے لیے ایک جامع پروگرام شروع کیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ بات ملک میں پیشہ ورانہ تربیت کے لیے نئے شروع کیے گئے ایکو سسٹم کے بارے میں آج اسلام آباد میں ایک جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ وزیراعظم نے فنی اور پیشہ ورانہ تربیت کے قومی کمیشن کی حالیہ کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا اور حکام کو ہدایت کی کہ وہ تکنیکی اور پیشہ ورانہ تربیت کے پروگراموں کے لیے نئے اہداف مقرر کریں۔ انہوں نے کہا کہ اپرینٹس شپ ایکٹ پر مؤثر عمل درآمد بھی یقینی بنایا جائے۔ شہباز شریف نے عالمی مسابقت بڑھانے کے لیے پاکستانی افرادی قوت کو بین الاقوامی سرٹیفکیشن کی فراہمی کو خوش آئند پیش رفت قرار دیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کل سے بحرین کا 4 روزہ سرکاری دورہ کریں گے۔ ایک اعلیٰ سطح کا وفد ان کے ہمراہ ہوگا۔ صدر مملکت دورے کے دوران بحرین کے شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ اور ولی عہد شہزادہ سلمان بن الحمد الخلیفہ سے ملاقات کریں گے اور باہمی دلچسپی کے علاقائی و بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ دورے کا مقصد تجارت، اقتصادی شراکت داری، دفاع و سیکیورٹی اور عوامی روابط میں شراکت عمل کے موقع کو وسعت دیتے ہوئے برادر خلیجی ملک کے ساتھ پاکستان کے دیرینہ تعاون کو بڑھانا ہے۔ آج ضلع ٹانگ کے علاقے کوٹ ولی کے قریب بارودی سرنگ کے دھماکے میں ایڈیشنل SHO سمیت 6 پولیس اہلکار شہید ہو گئے۔ خیبر پختونخوا پولیس کے مطابق دہشت گردوں نے گومل سے ٹانگ جانے والی بختربند پولیس وین کو نشانہ بنایا۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف نے ضلع ٹانک میں دہشت گرد حملے میں پولیس اہلکار کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے آج اپنے الگ الگ بیانات میں شہداء کی روح کے ایصال ثواب کے لیے دعا کی اور سوگوار خاندانوں سے دلی تعزیت بھی کی۔ صدر نے شہید پولیس اہلکار کی بہادری اور قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیراعظم نے واقعے کی فوری تحقیقات کا حکم دیا اور ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی ہدایت بھی کی۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ دہشت گرد عناصر کو اپنے بیانیے کے نظریے کو فروغ دینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں قومی پیغام امن کمیٹی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پوری قوم نے دہشت گردی کے ناسور کے مکمل خاتمے کا پختہ عزم کر رکھا ہے۔ ملک کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت اور امن کے قیام میں علماء کرام کے کردار کو سراہتے ہوئے وزیر اطلاعات نے کہا کہ قومی پیغام امن کمیٹی اسلام کا پیغام امن عام کرنے کے لیے ملک کے مختلف حصوں کا دورہ کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کا اسلام، پاکستان یا انسانیت سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ صنعت و پیداوار کے بارے میں وزیراعظم کے معاون خصوصی ہارون اختر نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں چھوٹی اور درمیانے درجے کی صنعتوں کی ترقی کے لیے خصوصی اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے یہ بات آج کراچی میں سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے چھوٹی صنعتوں کی ترقی کے لیے تعاون پر اتفاق کیا۔ ملاقات میں وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی جانب سے چھوٹی صنعتوں کی ترقی، نئے منصوبے شروع کرنے اور مختلف رعایتوں کی سفارشات کے لیے مشاورتی کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر اور دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنی سرزمین پر ناجائز قبضے کے خلاف احتجاج کے لیے رواں ماہ کی 26 تاریخ کو بھارت کا یوم جمہوریہ یوم سیاہ کے طور پر منائیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق سری نگر جیل میں قید حریت رہنماؤں کے پوسٹرز بھی آویزاں کیے گئے جن میں بھارتی فورسز کے ہاتھوں سوپور، گاؤں کدل، کپواڑہ اور ہندواڑہ کے قتل عام کو اجاگر کیا گیا۔ ان پوسٹرز میں اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ کشمیری اپنے حق خود ارادیت کے مطالبے سے ہرگز دستبردار نہیں ہوں گے اور اپنی جدوجہد کو اس کے منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔
اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئی. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے.